Assalamualaikum warahmatullah. You are watching Faizan-e-Islamiat Islamic channel. New ideas, recommend content, 100% real videos. Subscribe for more and press bell icon. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عزیز طلبہ، جماعت نہم میں ترجمہ قرآن سبجیکٹ میں آج ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، اس کے 7 رکوع ہیں اور اس کی 112 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا تعارف یہ ہے کہ اس میں دیگر انبیاء کرام کی نبوتوں کا تذکرہ کر کے حضرت محمد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء بھی ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی اکرم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے۔ سورۃ الانبیاء کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت انبیاء اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور وہ عقیدہ رسالت پر اعتراضات کر رہے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین نے عقیدہ رسالت پر جو اعتراضات کیے ان کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ اور قرآن مجید کے بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں عقیدہ آخرت کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس میں قیامت کے احوال کا بیان ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص نیکی کی راہ پر چلے اس کے لیے کامیابی ہے اور ایسے لوگ قیامت میں آخرت میں سرخرو ہوں گے، ان کو کوئی خوف یا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے پیارے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کئی علمی عملی نکات معلوم ہوتے ہیں۔ چند ایک یہ ہیں، قیامت کا وقت قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے انسان کو غفلت میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہم اہل علم یعنی علماء سے وہ بات معلوم کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ سورۃ الانبیاء میں اس بات کا واضح تذکرہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنائی ہے اور انسان کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے۔ سورۃ الانبیاء کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو باطل سے ٹکرا کر حق کی حقانیت کو ثابت فرماتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اس بات کا واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتے تو یہاں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ توحید باری تعالیٰ کی سب سے بہترین دلیل ہے۔ سورۃ الانبیاء کے مطالعہ سے اس بات کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء سے یہ بات واضح ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے ازالے کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ انبیاء کرام کے حوالے سے آپ کی بک میں کچھ اہم معلومات بھی ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابو البشر، آپ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ ابو البشر آپ کا لقب ہے، اس کا معنی ہے تمام انسانوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ یعنی اللہ کا گہرا دوست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی روح۔
اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب اور خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بک میں ایک حدیث راوی لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، یعنی تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ یعنی نیکی ہے۔ تو عزیز طلباء، آج آپ نے سورۃ انبیاء کا تعارف اور اس کے علمی عملی نکات ملاحظہ کیے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے امتحان کی تیاری کے سلسلے میں مفید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر امتحان میں کامیاب فرمائے، آمین۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔